جب ہم جگر کے کینسر کی بات کرتے ہیں تو اس کی کیا ایسوسیشن ہے ہیپاٹائٹس بی سی ان سب کے ساتھ، کائنڈلی اس کے بارے میں بتائیں۔ دیکھیے، جو ہیپاٹائٹس ہے یہ سمپل ورڈ ہے کہ جگر کی سوزش، اور اس کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہے، جس میں ایک وائرل ہیپاٹائٹس ہے جس کو ہم نے ہیپاٹائٹس بی اور سی کا نام دیا۔ سملرلی بہت ساری ادویات جو ہیں وہ بھی جگر کی سوزش کر سکتی ہیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کچھ لوگ جن کا وزن زیادہ ہوتا ہے، جن میں فیٹی لیور ہوتا ہے، یا ہم لیٹسٹ ٹرم اس کے لیے میش کا ورڈ یوز کرتے ہیں، وہ بھی جگر کی سوزش کرتا ہے۔ سو یہ سارے اگر ہم ون بائی ون ان کی بات کرتے ہیں تو جو پاکستان میں لیڈنگ ریزن ہے فار جگر کا سرطان وہ ہیپاٹائٹس بی اور ہیپاٹائٹس سی ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے جو فیٹی لیور، یا اس کو آپ عام زبان میں فیٹی لیور کا نام دے دیتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ فیٹی لیور کی آگے سٹیجز ہیں، تو جو ایڈوانس سٹیج ہے وہ لیڈ کرتی ہے جگر کے کینسر کو، نہ کہ عام، کیونکہ ہر دوسرا بندہ جیسے ہی وہ الٹرا ساؤنڈ کرواتا ہے تو وہاں پتہ چلتا ہے کہ جی آپ کا تو جگر فیٹی لیور ہے، تو وہ اس سے یہ میسج جگر کے گرد چربی بڑھ گئی ہے۔ اب یہ چربی اگر وہ اپنا لائف سٹائل موڈیفائی کر لے تو ختم ہو جائے گی، تو یہ ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ خطرناک اتنی نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ پرسسٹ کرتی ہے تو الٹیمیٹلی it will act just like hepatitis B and C over the span of 10 to 20 years۔ اچھا، تو یہ وہ چیزیں ہیں جن پہ اگر ہم پہلے سے کنٹرول کر لیں تو ہو سکتا ہے کہ جگر کے سرطان کی طرف جایا ہی نہ جائے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، جگر کے سرطان کی شروعات کیسے ہوتی ہے اس کے بارے میں بتائیں۔ جی، جیسے ہم نے ابھی بات کر رہے تھے کہ بی اور سی کی، فرض کریں کہ بی اگر کسی کو ہوتا ہے، 100 بندوں کو ہوتا ہے، تو ایڈلٹ پاپولیشن کی بات کر رہا ہوں، تو 90 to 95% یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، یعنی کیوٹ ہیپاٹائٹس ہوتا ہے جو اوور دا اسپین آف 2 to 6 month ختم ہو جاتا ہے۔ پھر لیس دین 5% یا 2 to 5% لوگ ہوتے ہیں جن میں کرونیسٹی ہوتی ہے، دائمی مرض ہوتا ہے، ان کو اوور دا اسپین آف 10 to 20 years ان کا جگر سکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل، جب جگر سکڑتا ہے تو اس کے بعد جو اگلی سٹیج، اس کو ہم سیروسس کا نام دیتے ہیں۔ اب یہ دو طرح سے آگے کنورجن ہوگی، یہ ڈیکمپنسیٹ ہو جائے گا۔ ڈیکمپنسیشن سے مراد کیا ہے کہ اس میں آگے وہ اس کے پیٹ میں پانی پڑ سکتا ہے، خون کی الٹیاں آ سکتی ہیں، اس کے جگر کی تلی، جگر کے سکڑنے کے ساتھ ساتھ اس کی تلی کا سائز بڑھ جاتا ہے۔ اب ان میں سے 5 سے 15% کے قریب وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو جگر کا سرطان ہو سکتا ہے اگلے 5 سالوں میں۔ اچھا، سملرلی سی جو ہے وہ اگر 100 بندوں کو ہوتا ہے تو مور دین 85% لوگوں میں دائمی مرض ہوتا ہے، یعنی اس میں اتنے چانسز ہیں۔ جی، اب یہ اگین 10 to 25 years کے بعد اس میں سیروٹک چینجز ہو جاتے ہیں، یعنی جگر سکڑ جاتا ہے۔ اب جب جگر سکڑ جاتا ہے تو پھر اگلے 4 سے 5 سالوں میں 1 to 4% لوگوں میں چانسز ہیں کہ ان میں جگر کا کینسر بن جائے، یا سملرلی اراؤنڈ 5% جو ہیں ان میں ڈیکمپوزیشن ہو جاتی ہے، یعنی کہ ان کا فردر جگر فیلئر میں چلا جاتا ہے، اور وہی جو علامات ہیں جیسے ہم نے پہلے بات کی۔ پھر تیسری بڑی وجہ ہم نے بات کی میش یا نیفل یا فیٹی لیور۔ فیٹی لیور ان لوگوں میں ہوتا ہے جن کا 5% سے زیادہ ان کے لیور کے اندر فیٹ بن جاتا ہے۔ اچھا، اب ان میں 5% سے جیسے ہی اوپر جاتا ہے ان میں فیٹی لیور آ جاتا ہے۔ اب جب یہ لمبا عرصہ رہتا ہے تو اس میں سٹیٹوسس ہو جاتی ہے، پھر الٹیمیٹلی فائبروسس ہو جاتی ہے۔ اب یہ دونوں چیزیں مل کے اگین 10 سے 20 سال لگتے ہیں جن میں یہ جو جگر ہے سیروٹک چینجز ڈیولپ کر لیتا ہے اگر ہم نے اس کو نہیں روکا، ٹریٹ نہیں کیا۔ تو یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی کو بھی اگر آئیڈینٹیفائی کوئی کر لیتا ہے تو اس کو اپنے آپ کو کنٹرول کر لینا چاہیے رائٹ ناؤ، ادروائز یہ ان دا کمنگ اسپیم یہ بھی الٹیمیٹلی اب جب ونس سیروٹک چینجز ہو جاتی ہیں تو یہ بھی اسی طرح ہی ایکٹ کرتا ہے جیسے ہیپاٹائٹس بی ہے یا سی ہے۔ اس کے علاوہ وہ لوگ جو کرونک الکوہلک ہے ان کا جگر جب الٹیمیٹلی کرونک ہیپاٹائٹس، یہ بہت بڑی وجہ ہے جی، سو ویسٹ میں بہت بڑی وجہ ہے، ایون ہمارے یہاں بھی بالکل ٹھیک ہے۔ پھر کچھ بیماریاں ہیں جیسے ہیموکروماٹوسس ہے یا اور جگر کی بیماریاں ہیں، ان میں بھی جگر کا سرطان ہو سکتا ہے۔